یہ فتویٰ کا نتیجہ تھا کہ ہر ہندوستانی کے اندر، ہر ہندوستانی کے رگ رگ میں انگریزوں کے خلاف نفرتیں بھڑکنے لگی، ان کے خلاف جنگ کرنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا، اور سب میدان کارزار میں اتر آئے اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے سن 1857 کی جنگ آزادی کی لڑائی لڑی۔ مگر افسوس کہ وہاں بھی مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شاملی کے میدان میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی رعایت میں، ان کی قیادت میں مولانا قاسم نانوتوی، حافظ ضامن شہید وغیرہ بہت بڑے بڑے علماء کرام نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑی۔ اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گولی لگی، حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اس طریقے سے ہزار ہزار علماء کرام، لاکھ لاکھ علماء کرام کو ان انگریزوں نے شہید کر ڈالا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کی کوششیں جاری ہونے لگی۔ سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے حضرت مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو انگریزوں کے خلاف اتنے سخت تھے کہ حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بعد اگر کسی مسلمان کے اندر انگریزوں کے خلاف نفرت تھی تو وہ شیخ الہند تھے۔ شیخ الہند کے نام سے وہ کاپ جایا کرتے تھے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی ایک تحریک چلائی، جس کی قیادت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سونپی گئی۔ وہ یہاں ہندوستان سے سفر کر کے ترکی گئے، وہاں جا کر وہاں کی حکومت سلطنت عثمانیہ سے انہوں نے مشورہ کیا ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے۔ حضرت شیخ الہند نے اس تحریک ریشمی رومال کے لیے انہوں نے باہر ملک جانے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے سے وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، وہاں وہ 2 سال قائم رہے۔ وہاں رہتے ہوئے ترکی کے وزیر دفاع وغیرہ سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور ہندوستان کی آزادی کے لیے ان کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ہمارے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہماری مدد کرے۔ مگر وہاں ایک مسلمان، سعودی عرب کا وہاں کا ایک مسلمان غدار تھا، جس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار کرا دیا۔ وہاں سے ترکی سے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رومال کے اندر جو ریشم کا بنا ہوا تھا، اس جنگ کا پورا فرمولہ، اس جنگ کی کیا کیا تفصیل ہے، وہ لکھ کے انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا۔ مگر افسوس راستے میں انگریز کے ہاتھ لگ گئے، اور اسی کے نتیجے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان سے ارب خرب دور بس بحیرہ روم میں جزیرہ انڈمان جزیرہ مالٹا میں ان کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ ان کے ساتھ حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دیگر شاگرد رشیدان ان کے ساتھ وہاں جیل میں بند تھے۔ ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی، جیل کی صعوبتوں کو برداشت کیا، کافروں کے ظلم کے پنجے سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے بہت سی لڑائیاں لڑی۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اس کے بعد انہی کے شاگرد رشید حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایک مورخ انگریز مسٹر تھامسن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو دلی کے اندر میں ایک مرتبہ وہاں میں اپنے خیمے کے اندر گیا۔ مسٹر تھامسن جو انگریز کا بہت بڑا مورخ ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں دلی میں اپنے خیمے کے اندر گیا، وہاں جانے کے بعد مجھے گوشت کی بو آ رہی تھی، تو میں باہر نکلا، نکل کے میں نے دیکھا کہ میرے ہی خیمے کے پیچھے مسلمان علماء کو ننگے کر کے کپڑے اتار کر ان کو آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ 40 مسلمان علماء کو لایا جاتا اور ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ بتا، اگر تو یہ کہتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تو شریک نہیں تھا تو تجھے ہم چھوڑ دیں گے۔ مگر مسٹر تھامسن کہتا ہے خدا کی قسم ایک بھی عالم دین نے یہ قبول نہیں کیا، سب نے یہ کہا کہ ہاں ہم جنگ آزادی میں شریک تھے۔ یہ کہتے ہوئے ہزار علماء کرام کو انہوں نے وہیں پہ جلا کے راکھ کر دیا، مگر کبھی انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے ملک کا سودا نہیں کیا۔ اس طریقے سے جا کر ہمارے بزرگوں کی قربانی کی بدولت سن 1947 عیسوی کی 15 اگست ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔
मगर अफसोस, जिस ख्वाब को देखकर, जिन तमन्नाओं को लेकर, जिन उम्मीदों और आरजुओं को लेकर हमारे बुजुर्गों ने हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, कि आज हमारा हिंदुस्तान उस रास्ते पर चल रहा है कि आज हमारे हिंदुस्तानी आज़ाद घूम रहे हैं, कि आज हमारे हिंदुस्तान के बाशिंदे आज़ादाना तौर पर अपने मजहब पर अमल पैरा हो रहे हैं। अफसोस होता है आज के हमारे मुल्क की इस हालत देखकर कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियों के बाद हमारे मुल्क को आज़ाद कराया था। आज हमारे इस मुल्क की जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए लोग लग पड़े हैं। फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुल्क के पीछे लग गई हैं कि वो किस तरीके से मुल्क से जमहूरियत को ख़त्म कर दे। हालांकि हमारा मुल्क संविधान के तहत चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है। हमारे बुजुर्गों ने ये सोचते हुए समझते हुए कि इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पेरिस वगैरह बहुत सारे धर्म हैं। अगर इस मुल्क को सेकुलर न रखा जाए, इस मुल्क को जमहूरियत के तौर पर न रखा जाए, तो इस मुल्क में लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें ख़ास तौर से मुसलमानों को निशाना बना रही है। मुसलमानों को ये समझते हैं कि मुसलमान इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। हालांकि शायर कहता है, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। मगर हम उनसे कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज हमारी तारीख़ को, मुसलमानों की तारीख़ को मिटाने की बहुत सी नापाक कोशिशें की जा रही है। अगर आप आज हिंदुस्तान में घूमेंगे, हिंदुस्तान में सफ़र करेंगे, सैर करेंगे, तो आपको नज़र आएगा। जाइए आप वहाँ दिल्ली के इंडिया गेट में, मैंने जाकर खुद देखा है, उस इंडिया गेट में सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन आज़ादी, उनमें अगर किसी का नाम ज़्यादा है तो मुसलमान है। मुसलमानों के नाम से वो इंडिया गेट में मुसलमानों के नाम से लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा मुसलमान मुजाहिदीन आज़ादी ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया था।